تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ میسون بنت بہدل کون تھی؟ یزید کی پرورش اس نے کیسے کی؟ میسون بنت بہدل اموی خلیفہ معاویہ بن ابو سفیان کی بیوی تھی اور اس کے جانشین اور بیٹے یزید بن معاویہ کی ماں تھی۔ وہ بنو کلب کے ایک حکمران قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، ایک قبیلہ جو صحرائے شام پر غلبہ رکھتا تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان کی اس سے شادی نے قبیلے کے ساتھ اس کے اتحاد پر مہر ثبت کر دی۔ میسون بنت بہدل کو عربی زبان کی ابتدائی تصدیق شدہ خواتین شاعروں میں سے ایک کے طور پر بھی شہرت حاصل ہے، تاہم ایسا لگتا ہے کہ یہ شہرت اسی نام کی ایک اور خاتون میسون بنت جندل کی ہے۔ میسون بنت بہدل کا تعلق بنی کلب قبیلے کے بدو قبیلے سے تھا۔ وہ بنو کلب کے سردار بہدل بن انیف کی بیٹی تھی۔ بنو کلب نے صحرائے شام پر غلبہ حاصل کیا اور وسیع قزاق قبائلی اتحاد کی قیادت کی۔ بازنطینی سلطنت کے پرانے اتحادی تھے۔ انہوں نے بازنطینی شام پر مسلمانوں کی فتح کے دوران میں غیر جانبدار پوزیشن حاصل کی۔ اس قبیلے نے اموی خاندان کے ساتھ روابط قائم کیے، سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، جنہوں نے بنو کلب کی ایک عورت سے شادی کی۔ معاویہ بن ابو سفیان، جس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام پر حکومت کی، ان تعلقات کو مزید بڑھایا۔ غالباً 645 عیسوی میں میسون بنت بہدل سے شادی کر کے اس نے قبیلے کے ساتھ اپنے اتحاد پر مہر ثبت کر دی۔ اس نے میسون کی پھوپھی زاد بہن نائلہ بنت عمارہ سے بھی شادی کی، لیکن جلد ہی اسے طلاق دے دی۔ بنو کلب اور بہدل کا خاندان فتوحات کے وقت مسیحی تھے، اور یہ معلوم نہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان سے شادی کے بعد میسون بنت بہدل مسیحی رہی یا مسلمان ہو گئی۔ مورخ موشے شیرون کا خیال ہے کہ یہ مشکوک ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ میسون بنت بہدل معاویہ بن ابو سفیان کے بیٹے اور نامزد جانشین یزید بن معاویہ کی ماں تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو تعلیم دینے میں کافی دلچسپی لی اور اسے بنو کلب کے صحرائی کیمپوں میں لے گئی، جہاں یزید نے اپنی جوانی کا کچھ حصہ گزارا۔ مورخ نابیہ عبود کی تحقیق کے مطابق وہ غالباً 680 عیسوی میں یزید بن معاویہ کے تخت نشین ہونے سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ یزید 25 یا 26 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا۔ معاویہ نے میسون کو اس وقت طلاق دی جب یزید اس کے پیٹ میں تھا، اور میسون نے اس کو ایسے وقت میں جنم دیا جب وہ معاویہ کی بیوی نہیں تھی۔ بہت سے لکھنے والوں کا عقیدہ ہے یزید نے اپنے ماموں کے پاس دیہات میں پرورش پائی، اور اس کی ماں کا قبیلہ اسلام سے پہلے عیسائی تھا، اور ابھی تک ان میں عیسائی زمانے کے رسم و رواج پائے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے یزید کی تربیت اسلامی ہونے سے پہلے عیسائی مذہب پر ہوئی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسلام کے احکام و قوانین کے خلاف کام انجام دیتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے یزید نے اپنے اشعار میں شراب پیتے وقت اس طرح کہا ہے: اگر شراب پینا دین اسلام میں حرام ہے تو اس کو عیسائی دین کے مطابق پی لو۔ روم کی حکومت کا بنو امیہ کے دربار میں بہت اثر و رسوخ تھا، اور روم کے بہت سے عیسائی شام کے دربار میں مشاور کے عنوان سے موجود تھے۔ مورخین وضاحت کرتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف چلے تو سرجون رومی نے یزید کو مشورہ دیا کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کو، جو کہ بصرہ کا والی ہے، اس کو کوفہ کا بھی گورنر بنا دے۔ سرجون نے یزید کو یہ مشورہ معاویہ کی وصیت کی بنا پر دیا تھا۔ ابو الفرج اصفہانی یزید کے ہم نشینوں کے بارے میں کہتے ہیں: یزید کے شرابی دوستوں کے جرمٹ میں ایک عیسائی شاعر اختل نامی بھی تھا۔ یہ دونوں شراب پیتے تھے اور ناچ و گانا سنتے تھے، اور یزید اپنے سفر میں اس کو ساتھ لے جاتا تھا۔ یزید کے مرنے اور خلافت مروانیوں کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد بھی اختل عیسائی عبد الملک بن مروان کی حکومت میں اس کا بہت مقرب تھا، اور جب بھی چاہتا تھا اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ اس وقت اس کے گردن میں سونے کا گردن بند اور اس کے چہرے سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے۔ عرب تواریخ کے مطابق میسون بنت بہدل قبائلی سردار کی بیٹی تھی۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ نصرانی مذہب کی ماننے والی تھی، لیکن اس کے قبول اسلام کے بارے میں مورخین نے کلام کیا ہے۔ اکثریت کا خیال یہی ہے کہ میسون بنت بہدل نے اسلام قبول نہیں کیا۔
نصرانی ہی رہی اور معاویہ سے طلاق لینے کے بعد اپنے وطن تدمر منتقل ہو گئی۔ یزید اپنی ماں میسون کے ساتھ اکثر تدمر جاتا تھا، جہاں کے صحرائی ماحول سے اسے سخت مزاجی، گھوڑ سواری، شکار، شیرگوئی اور شراب خواری کی عادت پڑی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔